آج کی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت، ظلم کی راتیں، وہ وقت جب ایمان لانا کسی فیشن کا نام نہیں تھا بلکہ جان دینے اور گھر چھوڑنے کی قیمت میں ملتا تھا۔ ایسے ماحول میں یہ آیت اتری، ایمان والوں کی اصل پہچان بتانے کے لیے، نہ نسب نہ قبیلہ بلکہ 3 صفات، ایسی صفات جو انسان کو اندھی دنیا سے اٹھا کر آسمانی ہدایت سے جوڑ دیتی ہے۔ پہلی صفات، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھ سے نہ دیکھے جانے والی حقیقتوں کو سچ مانتے ہیں، اللہ، فرشتے، تقدیر، آخرت، حساب، وہ سب جو انسان کی نظروں کے پیچھے ہے مگر دل اور عقل کے سامنے زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ غیب پر ایمان لانا دراصل انسان کی وہ اخلاقی ریڑھ کی ہڈی ہے جو بغیر کسی دنیاوی ثبوت کے اللہ کے حکم کو سچ ماننے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، یہ ایمان حدیث کے متوازن، قرآن اور عقل سالم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اندھا عقیدہ نہیں، دلیل والا ایمان۔ دوسری صفات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ یہاں یقیمون صرف پڑھنے کو نہیں بلکہ نماز کو زندگی میں کھڑا کرنے کو کہا گیا ہے۔ نماز دل کے لیے وہی ہے جو روح کی سانس ہے۔ صحابہ نماز کو جنگ میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ قرآن میں سب سے زیادہ حکم دی جانے والی عبادت ہے کیونکہ یہ انسان کو اپنے رب سے براہ راست جوڑ دیتی ہے۔ تیسری صفات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ صرف مال کا نہیں، وقت، محبت، علم، صلاحیت، وہ ہر نعمت جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ مکہ میں جب ظلم عروج پر تھا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے کھانا، کپڑا، پناہ محض مدد نہیں بلکہ ایمان کی علامت تھی۔ انفاق کا اصل معیار یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی راہ میں دے کر خوشی محسوس کرے۔ یہ آیت مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد مومنوں کی پہلی صفات بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ مکہ میں مسلمان ظلم کے دور سے گزر چکے تھے، مدینہ میں ایک نئی ریاست بن رہی تھی۔ ان 3 صفات نے مسلمانوں کو ڈرے ہوئی قبیلے سے ایک مضبوط امت میں تبدیل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا، جو نماز قائم نہیں کرتا وہ دین کو قائم نہیں کرتا ہے، جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ دین کو گرا دیتا ہے۔ انفاق کے بارے میں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان نے ریت کے شہر کو دنیا کی سب سے روشن تہذیب میں بدل دیا۔